بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ساتھیوں۔ حضرت قاضی شریع رحمت اللہ کون تھے؟ آپ ایک مشہور تابعی اور تاریخ اسلام کے مایہ ناز قاضی یعنی چیف جسٹس تھے۔ ان کے علمی مقام کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی قاضی تھے۔ قاضی شریع رحمت اللہ بیان فرماتے ہیں کہ نکاح کے بعد جب میری شادی ہوئی تو بنو تمیم کی عورتیں میری اہلیہ کو بڑی سادگی کے ساتھ میرے گھر پہنچا گئیں۔ میں اس کے پاس گیا تو مجھے خیال آیا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی پہلی دفعہ بیوی کے پاس جائے تو 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ سے نئی بیوی کی خیر کی دعا کرے، اس کے شر سے پناہ مانگے۔ چنانچہ میں وضو کرنے لگا، دیکھا تو وہ بھی وضو کر رہی تھی۔ پھر میں نے نماز پڑھی تو اس نے بھی نماز پڑھی۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کی پیشانی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا ابو امیہ ٹھہرو۔ پھر وہ کہنے لگی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہوں اور اسی سے معاونت کی خواستگار ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود بھیجتی ہوں۔ اس کے بعد بات یہ ہے کہ میں اجنبی عورت ہوں، مجھے آپ کے اخلاق و عادات کا کوئی علم نہیں ہے، لہذا آپ اپنی پسند مجھے بتا دیں تاکہ میں اس پر عمل کروں، اور ناپسند بھی بتلا دیں تاکہ میں اس سے پرہیز رکھوں۔ یقیناً آپ کے لیے بھی اپنے قبیلہ میں نکاح کے مواقع موجود تھے اور میرے لیے بھی اپنے قبیلہ میں نکاح کے مواقع موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ بہرحال اب آپ میرے مالک ہو گئے ہیں، لہذا آپ میرے ساتھ وہی معاملہ کریں جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا تو اچھے طریقے سے مجھے اپنے پاس رکھیں یا حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دیں۔ بس میں اپنی یہ بات کہہ کر اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا میں بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد پر درود بھیجتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے، اگر آپ اس پر قائم رہیں تو یہ میرے لیے بڑی خوش دلی ہوگی، اور اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ کا یہی کام آپ کے خلاف دلیل ہوگا۔ بہرحال میں فلاں چیز کو پسند کرتا ہوں اور فلاں کو ناپسند کرتا ہوں، بس آپ میری طرف سے کوئی بلائی دیکھیں تو اسے پھیلائیں، اور اگر کوئی برائی دیکھیں تو اس کی پردہ پوشی کرنا۔ پھر وہ پوچھنے لگی میرے گھر والوں کی ملاقات کے بارے میں آپ کی کیا پسند ہے؟ میں نے کہا بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے سسرال والے مجھے کوفت میں نہ ڈالیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے کون سے ہمسائے ایسے ہیں جن کا آپ کے گھر آنا ناپسند ہے تاکہ میں ان کو آنے دوں، اور کون سے ایسے ہیں جن کا آنا آپ کو پسند نہیں تاکہ میں بھی ان کو ناپسند ہی رکھوں۔ میں نے کہا فلاں قبیلہ والے صالح ہیں اور فلاں قبیلہ والے اچھے نہیں۔ بس وہ رات میں نے اس کے ساتھ گزاری، گویا وہ میری رات زندگی کی خوشگوار ترین رات تھی۔ اور پھر 1 سال گزر گیا، میں نے اپنی پسند کے خلاف اس کا کوئی عمل نہیں دیکھا۔ جب سال گزرنے والا تھا، ایک دن میں عدالت سے اٹھ کر گھر آیا کہ اس کے پاس ایک بوڑھیا بیٹھی ہوئی تھی جو اس کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا یہ آپ کی ساس ہے۔ میں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ جب میں بیٹھا تو بڑھیا نے مجھے سلام کیا اور میں نے وعلیکم السلام کہا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ میں نے کہا بہت ہی اچھی بیوی ہے اور بہت ہی خیر خواہ رفیقہ ہے، آپ نے اس کی بہترین تربیت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔
اس کے بعد اس نے مجھے نصیحتیں کی، پھر پوچھا آپ کیا پسند کرتے ہیں کہ آپ کے سسرال کب ملنے آیا کریں؟ میں نے کہا جیسے وہ چاہیں۔ صحیح ہے۔ پھر وہ ہر سال کے اختتام پر آتی تھی اور مجھے نصیحتیں کرتی تھی۔ وہ میری بیوی میرے ساتھ 20 سال رہی۔ میں نے کبھی اس میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں دیکھی۔ یہ واقعہ ہمارے لیے اپنے اندر کئی سارے سبق لیے ہوئے ہے۔ سب پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کے دور اول میں نکاح کس طرح سادگی اور آسانی سے ہوتے تھے، اور آج ہمارے معاشرے میں نکاح کتنی پیچیدگیوں سے ہوتے ہیں، اور نامعلوم پھر کیا کیا پریشانیاں اور کوفتیں آتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نکاح کے بعد طلاق اگرچہ اچھا عمل نہیں ہے، مگر میاں بیوی میں مناسبت نہ ہو اور گزارا ہوتا نظر نہ آتا ہو تو پھر اس میں کوئی عیب نہیں ہے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق عمل کرو، یا تو اچھے طریقے سے رکھو یا پھر طلاق دے دو۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میاں بیوی میں نہیں بنتی تو تب بھی ایک دوسرے کو گھسیٹیں گے، اور مرد حضرات تو بعض دفعہ بہت زیادتی کرتے ہیں اور نہ اچھی طرح رکھتے ہیں نہ طلاق دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تیسری بات یہ کہ بیٹی کی شادی کرنے کے بعد ہمارے ہاں بچی کے والدین کا رویہ نامناسب ہوتا ہے۔ خواہ خواہ بیٹی اور داماد کے معاملات میں دخل اندازی کی جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پر بیٹی کو گھر بٹھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ کئی سارے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ قتل و خون ریزی ہوئی اور اس طرح 2 خاندان بربادی کے گڑھے میں جا گرے۔ اس رویہ اور طریقہ کار کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ جاہلانہ اور ہندوانہ ذہنیت ہے۔ مسلمان گھرانوں میں ان چیزوں کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بیٹی اور داماد کے ساتھ خیر خواہانہ اور صلح پسندی کا رویہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔